أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو السلام علیکم. انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ آج یہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ کے ہم جس پیسج میں ہیں اور اس میں آپ کو معلوم تھا کہ وہ جو آیتیں چل رہی ہیں لاز کے متعلق اور یہ تو 2 آیتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو وہ ہم آیتیں جو ہیں پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نئے سرے سے ایک نیا سیکشن شروع ہوگا سورۃ البقرہ کا، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم سورۃ البقرہ کا چیپٹر جو ہے ریزیوم کریں گے تو ہم شروع کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے 240 جو آیا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کی ہم ٹرانسلیشن پہ جاتے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. والذین واو اور الذین وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں منکم تم میں سے. من حرف جر پریپوزیشن ہو گیا، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا. جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جائیں ازواجا کیا چھوڑ جائیں؟ بیویاں. جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں وصیۃ لازواجہم تو وصیت ہے ان کی ازواج کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے. لی جو ہے حرف جر ہو گیا، ازواج جو ہے زوج کی جمع ہو گئی کہ اسپاؤس، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. تو وصیۃ لازواجہم تو وصیت ہے ان کی ازواج کے لیے متاعا نان نفقہ یعنی کہ پروویژن الی الحول غیر اخراج الی الحول الی طرف حول 1 سال غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے، یعنی کہ جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں وصیت یہ ہے کہ ان کے لیے جو ان کے جو ہسبینڈ کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کریں کم از کم 1 سال کے لیے جو ہے اس کا نفقہ، اس کی تمام ضروریات جو ہیں اس کو پورا کرے غیر اخراج اور اس کو گھر سے نہ نکالیں. فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائیں، سو پھر، ان اگر، خرجنا یعنی وہ نکل جائیں. کون نکل جائیں؟ یہ یعنی ان کی جو بیوائیں ہیں. فلا جناح علیکم یعنی وہ خود گھر چھوڑ کے چلی جائیں کہ اب ان کے ہسبینڈ نہیں رہے ہیں اور وہ چلی جائیں.
فلا جناح علیکم تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ف تو لام الف لا نہیں، جناح کہ کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی بلیم نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، علا کسی چیز کے اوپر، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا، فی میں، ان ما جو کچھ، فعلنا وہ کچھ کریں، فعل ہوتا ہے نا کوئی ایکشن کے لیے، تو فعلنا وہ کچھ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، about themselves، فی میں، انفسہن، انفسہن کا کیا میں ان کے اپنے بارے میں، انفس جو ہے نفس سے ہے کہ انفس، اور ہننا جو ہے انفسہن، ہننا جو ہے یہاں پہ وہ اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی اپنے بارے میں وہ کوئی فیصلہ کرے، من معروف دستور کے مطابق، من جو ہے کہ وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فرام سے، معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، and Allah is almighty all wise، ٹھیک ہے، واللہ عزیز حکیم۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت کیا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، واو جو ہے وہ اور ہو گیا، لام جو ہے واسطے، فور، المطلقات ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، مطلقاتی، متاع بالمعروف، اور جو جن عورتوں کو طلاق بھی دی جائے، یعنی یہ دوسرا کیس، پہلے تو وہ کہا نا جو بیوہ ہو گئی، اب یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو طلاق دے دی جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے متاع یعنی نا نفقہ پروویژن جو ہے پرووائڈ کرنا، ان کی ضروریات جو بھی ہے ان کا خیال رکھنا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو معروف طریقہ ہے، جو ایکسیپٹیبل طریقہ ہے، معروف کا ورڈ جو ہے جیسے میں نے بتایا عرفہ سے ہے، جس چیز کو آپ پہچانتے ہیں، جس چیز کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں، تو یہ ورڈ جو ہے قرآن میں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو معروف ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، ایک اگر خاندان ہے جو کہ بہت امیر ہے، اس کا معروف جو ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ فرق ہوگا، ایک خاندان جو ہے کسی اور ملک میں رہتا ہے تو ان کا معروف جو ہے وہ الگ ہوگا، تو ہر سوسائٹی کے، ہر کلچر کے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جہاں پر بلونگ کرتا ہے اور اس کو وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ معروف ہے، اس طریقے کے حساب سے، اس دستور کے حساب سے جو ہے آپ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بول رہے ہیں کہ آپ بے تحاشا امیر ہیں اور آپ کسی کو بولیں کہ یہ تو شرعی مہر ہے اور یہ تو یہ ہے، اور آپ بالکل ایک کھجور پکڑا دیں کسی کو، اور تو اس قسم کی چیزیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ جو قرآن میں ہے وہ معروف کا ہے کہ جس کو آپ واقعی ریکگنائز کرتے ہیں، جس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حقاً علی المتقین، حقاً لازم ہے یہ کس کے اوپر، پرہیزگار لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، حقاً علی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، متقین جو کہ لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك اسی طریقے سے، کا جو ہے وہ کیا ہے کہ like this، right، جسے کہتے ہیں کہ حرف تشبیہ کا، ذالک، ذالک جو ہے اشارہ کے لیے کہ like this، کہ یہ اس طریقے کے ساتھ، اس طرح سے، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، یبینو میں بیان کرنے کا ورڈ ہے، بیان کا ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ جب بیان کا میننگ جو ہے وہ بینہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کے درمیان، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو دو چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سپریشن کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے، تو جب دو چیزوں کو سپریٹ کیا جائے، الگ الگ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کلیریفائی کر گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم، کہ اس طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، لام جو ہے واسطے، فور، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تمہارے لیے، آیاتہ
اپنی آیتیں، اپنے احکام اللہ تعالیٰ جو ہیں تم پر واضح کر رہے ہیں. دو آیات اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن آ گیا کہ اپنی آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یعنی ہز ورسز، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جو ہیں تمہارے لیے کلیئرلی جو ہیں بیان کر رہے ہیں. لعلکم، تاکہ تم جو ہے تعقلون، سمجھ سکو، یوز یور انٹلیکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی آیتیں ہیں جن کا جو ورڈ بائی ورڈ جو میننگ ہے، جو ٹرانسلیشن ہے، وہ ہم نے ابھی کیا ہے. اب ان کی جو ہے ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کے اس سیکشن میں ہیں جہاں پر جو ہیں وہ لاز اور ریگولیشن کی جو ہے، جو شریعت کے جو لاز، وہی آیتیں ہم کافی عرصے سے کور کر رہے تھے، اور یہ لاسٹ آیتیں تھیں جو اس ضمن میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج جو ہم نے آیت کی وہ کیا تھی کہ والذین یتوفون منکم، کہ جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، تو ان بیویوں کے لیے وصیت ہے لی ازواجہم، ان کی اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول غیر اخراج، اور یہ کہ وہ ان کو جو ہے 1 سال کے لیے ان کے لیے نفقہ جو ہے پرووائڈ کریں، غیر اخراج کہ ان کو گھر سے نہ نکالیں. اور لیکن اگر وہ جانا چاہیں، یعنی ان کی عدت ختم ہو گئی، وہ کوئی اپنی نئی زندگی کا چیپٹر شروع کرنا چاہتی ہیں، وہ کوئی شادی کرنا چاہتی ہیں یا کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، کہیں اور موو کرنا شروع چاہتی ہیں، تو فلا جناح علیکم، تو کوئی تم پر حرج نہیں ہے. اور کس چیز پہ حرج نہیں ہے کہ تم کہ وہ جو کچھ کریں اپنے بارے میں معروف، اچھے طریقے کے ساتھ، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ غالب بھی ہیں اور وہ حکمت والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو جو ہیں اس در اسماء الحسنہ میں سے 2 نام آئے ہیں، عزیز اور حکیم. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 ایکسٹریم ہوتے ہیں جب ہم جو عام طور پہ دیکھنے میں آئے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بہو سے جیسے کوئی اب تمہاری ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، اب تم جاؤ بہن، اپنے جا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہو یا اپنے اماں ابا کے گھر جاؤ یا جو مرضی کرو، جسٹ گیٹ آؤٹ. اب تمہارا کوئی ہم سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اب تمہارے بھائی میاں کے ساتھ تھی، تمہاری حیثیت جو کچھ تھی وہ میاں کے ساتھ تھی، اب تم جاؤ. ایک یہ ایکسٹریم ہوتا ہے. دوسرا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے اوپر خاندان جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے، کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ بھئی اب وہ ہماری ہی پراپرٹی ہے، اب وہ شادی بھی نہ کرے، اب وہ شادی کرے گی تو یہ تو ہمارے بچے تھے، اور یہ اب دوبارہ سے جو ہے اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد وہ شادی بھی نہ کرے. وہ دوسرا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں جائے، کہ کوئی اس کی زندگی کے تمام چیپٹرز جو ہیں وہ کلوز کر دیے جائیں. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ بیچ کا رستہ بتایا کہ اب تم اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ جو بیوہ ہو چکی ہے، اس کے پین کو سمجھو، اس کی حالت کو سمجھو، اس کی حیثیت کو سمجھو، اور اس کے لیے پرووائڈ کرنا ہے فار ایٹ لیسٹ اے ایئر، اور وہ جو ہے اس کے لیے اس کی تمام ضروریات کا رکھنا ہے، کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو ریکور کرنے میں ٹائم چاہیے. اتنے بڑے وہ صدمے سے گزری ہے اور دوبارہ سے اس کو اپنی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، تو اس کو ایک اتنا ٹائم پیریڈ دو کہ وہ جو ہے وہ واپس اپنی زندگی میں قدم رکھ سکے اور اپنی زندگی کا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ شروع کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اگر عدت جو ہے وہ مکمل ہونے کو آ رہی ہے، تو وہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے، تو اب یہ نہیں ہو کہ بھئی اب ہمارے بچے ہیں یہ چلے جائیں گے، ظاہر ہے بچے ماں کے ساتھ ہوں گے تو یہ بچے ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم کو تو یہ بچے تو ہمارے گھر میں، یہ اب ہماری پراپرٹی ہیں، تو اب وہ شادی نہ کرے. اس کی زندگی وہ جو ہے وہ اپنے ہمیشہ جو ساری زندگی جو ہے وہ بیوگی کی چادر اوڑھ کے جو ہے وہ گھر میں اپنے میاں کے نام پر بس بیٹھی رہے. تو یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. تو دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیچ کا رستہ جو ہے اس کے لیے بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہیں، یعنی یہ کہ کسی بھی اوپر، کسی عورت کے اوپر جو ہے کو مغلوب کرنے سے پہلے
کسی بھی عورت کے اوپر جو ہے ایسے رولز بنانے سے پہلے یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ غالب ہیں، عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ الحکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں، تمام چیزوں میں حکمت ہے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی میں جو ہماری جو زندگیاں ہیں ایکچولی، اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرے کہ ہم اپنی یہ تمام چیزیں جسے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہماری زندگی کے واقعات بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور ان کا جو اصل مقصد ایز اے مسلم، ہم جو اپنی زندگی کے ڈفرینٹ مراحل سے گزرتے ہیں تو ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز میں، جسے کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور ہم ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جو مختلف مراحل آتے ہیں، جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں، کہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے، جو انسان کو کبھی انسان جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے اور بڑی اس کو ہر چیز، اور کبھی لگتا ہے کہ وہ بالکل حالات میں ایسا گھر گیا ہے کہ بالکل مغلوب ہو گیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو لگتا ہے کہ انسان کو کہ جیسے کہ وہ ایک کوئی ٹورنیڈو کی طرح جو ہے اس کو زندگی گھما رہی ہے اور وہ ڈفرینٹ چیزوں سے وہ گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو انسان کسی کو اپنے غلبے میں لانے کے لیے بھی اگر آ رہا ہے، یا انسان کوئی اپنی زندگی میں مغلوب ہے، یعنی یہ کہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو اور کسی پر اپنی مرضی مسلط کر رہا ہو، جیسے کوئی عورت ہے وہ مشکل میں ہے اور خاندان والے اس کی زندگی حرام کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے کوئی شادی نہیں کرنی ہے، تم اسی گھر میں رہو گی، یا پھر اس کو نکال رہے ہیں، اس کی زندگی جو ہے مشکل کر رہے ہیں، اس کو اس کے رائٹس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہر انسان جو دوسرے کی تقدیر پر جو ہے وہ غالب ہو رہا ہے، وہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز ہیں، وہ غالب ہیں، اور جو انسان مغلوب ہے اور اس کو اپنے حالات زندگی کے سمجھ نہیں آ رہے ہیں، وہ بھی جان جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز بھی ہیں، وہ غالب بھی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں، اور ہر چیز جو گرتی ہے اور جو چیز زوال ہوتی ہے، جو چیز عروج پہ جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو سٹوریز ہیں ہماری زندگی کے، جو تمام ہماری زندگی کے چیپٹرز ہیں، جو اتار ہیں، جو چڑھاؤ ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں اصل چیز جب ہے، جو انسان جو توحید پر کاربند ہو، توحید کا مطلب خالی یہ نہیں کہ بولنا کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزیز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ تو ہم پر حالات جسے کہتے ہیں کہ جو ہم پر جو خوشیاں طاری ہوتی ہیں تو وہ اس قدر ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ ہم اس میں مست ہو جاتے ہیں، یا غم جب ہم پر آتے ہیں تو وہ ہم پر اس طرح سے حاوی ہوتے ہیں کہ ہم مایوسی کے اندھیروں میں جو ہے ایسے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ہر چیز جو ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ذریعہ بن جاتی ہیں کہ ہم ان کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، ان کو ہم خدا بنا بیٹھتے ہیں، کہ ان حالات کو لے کر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب چیزیں جو ہیں ہم پر اب اتاری کر دی گئی ہیں، غالب ہو گئی ہیں، یا پھر ہم خود اس قدر لگتا ہے کہ ہم ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، کہ ہم ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جب بیوہ عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس کے بعد پھر جہاں سے ڈسکشن شروع ہوا تھا وہیں پر ڈسکشن جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ طلاق کی آیتوں سے جو ہے وہ بات شروع ہوئی تھی، اور طلاق کی آیتوں پر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں، وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے متاع بالمعروف، ان کے لیے بھی دستور کے مطابق جو صحیح طریقہ ہے جو لوگ جس کو پہچانتے ہیں ان کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کے اوپر لازم ہے، یہ حق ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے لیے پرووائڈ کریں۔ تو یہ جو ہے کن کا ذکر آ گیا؟
اور اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پچھلی آیتوں میں آ چکی ہیں. آپ نے جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا کہ ایون یہاں تک کنڈیشنز تھیں کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور مہر نہیں بھی مقرر ہوا ہے اور میاں بیوی میں کوئی انٹیمیسی نہیں بھی ہوئی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے. یا پھر جو ہے مہر اگر مقرر ہوا ہے لیکن میاں بیوی کے بھی مطلب اتنی حد تک جو ہے یہ ہم جو پچھلی ہماری کلاسز تھیں اس میں ہم نے سب کور کیا تھا کہ آدھا دینا ہے کہاں پر اور ہر صورت میں کچھ نہ کچھ ان کو دے کر جو ہے وہ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عورتیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی جو ہے معروف طریقے کے مطابق جو ہے پرووائڈ کرنا ہے. اور پھر آخری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی وہ کیا کہی؟ کذالک، یعنی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکامات، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم جانو. اب اس میں آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ آپ نے دیکھنی ہیں. ایک کہیں کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حقاً علی المحسنین، حقاً علی المتقین، کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ جو محسنین ہیں، وہ جو ہیں وہ خود بخود اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تقوی جو ہے یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب ہے، جو پرہیزگاری ہے ان کی، وہ تو ڈیمانڈ ہی کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ان کی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، متاع کے ساتھ نہیں ہوتی. دنیا کی متاع جو ہے یہ تو جسے کہتے ہیں کہ آنی جانی چیز ہے، آنی جانی چیز ہے. اگر انسان جو ہے وہ یہاں پہ جیسے خدا نہ خواستہ آپ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہم جہاں برمنگھم میں رہتے ہیں یہاں پہ ٹورنیڈو کی وارننگز آتی ہیں. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب کتنی وحشت ہوتی ہے جب ٹورنیڈو کی وارننگ آتی ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی جو بھی آپ کے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں یا پھر آپ کے جو کوئی ویلیوبلز ہیں اس کو آپ ایک اس میں ڈال لیں کہیں پر کہ بعد میں آپ کو ملیں گی نہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر کو ٹورنیڈو نے ہٹ کیا اور پھر آپ کوئی محفوظ جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں کہ گھر کے کوئی ایسے حصے میں، جس طرح کی انسٹرکشنز ہماری ادھر نیوز چینلز پر آ رہی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی وہ بڑا ایک عبرت کا وقت ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اپنا گھر چاروں طرف سجا ہوا، بنا ہوا گھر، صوفے ہیں، ٹیبل ہے، فلانی سیٹ ہم نے یہاں سے خریدا، یہ چیز ہم نے یہاں سے لی، یہ میرا یہاں کا بیگ ہے، یہ میرے کپڑے ادھر سے آئے ہیں، وہ آئے ہیں، اور تمام چیزوں سے لا تعلق ہو کر اتنی سی انسان اپنی جو ہے وہ چیزیں کہ جو ویلیوبل چیزیں کہ اس کی آئیڈینٹی کے پیپرز اور اس کی ساری چیزیں لے کر انسان جو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پیک کر کے کہیں پہ رکھ لیجیے کہ خدا نہ خاصا اگر آپ کے گھر کو ٹورنیڈو ہٹ کرے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور تمام نخرے جو ہیں، تمام چونچلے جو ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی. تو جو متقین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو محسنین ہوتے ہیں، وہ مستقل زندگی کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ایک متاع ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی گئی کہ حقاً علی المحسنین، حقاً علی المتقین. اور دوسرا ڈائمینشن یہ بتایا گیا کہ بھئی ہر کوئی تو نہیں اتنا ایوالوڈ ہوتا نا اپنے اسپریچول لیول میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا کلوز ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہو. انسان جو ہوتا ہے، ہر انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیول پہ ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے جو عام انسان ہوتے ہیں جو کہ زندگی کی تمام چیزوں کو ایسے گلے سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہی ہماری ساری جو پونجی ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اگر اس لیول پہ نہیں ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا کہ یہ بھئی انسان کے اوپر ہے کہ وہ اتنا جب متقی ہو جائے اور اتنا وہ جو ہے وہ احسان کرنے والا ہو جائے تو وہ لوگوں کے حقوق ادا کر دے گا، ظاہری بات ہے. لیکن ہر انسان اس لیول پہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، احکامات آتے ہیں انسان کو کہ تم کو اگر تم نے یہ طریقہ نہیں ہے. جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ میں پرفیکٹ کام کروں، میں اپنی ٹیچر کے لیے جو ہوں نا کہ بیسٹ پاسبل اسٹوڈنٹ ہوں، میں سب سے پہلے جو اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروں گا، سب سے پہلے کلاس میں پہنچوں گا، سب سے پہلے اس کو جو ہے نا یہ کہ مجھے اپنی ٹیچر کو ناراض نہیں کرنا ہے، کہ میں اپنی ٹیچر کی مجھے اتنی قدر ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی کچھ نہیں کرتا لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اب میں نے یہ جو ہے نا سبمٹ نہیں کیا، یہ تو 4 سوال مجھے ڈیفینیٹلی کرنے ہیں ادروائز میں فیل ہو جاؤں گا کلاس میں.
تو وہ بیٹھ کے جو ہے کہ اب مجھے جو ہے آئی ہیو ٹو بہیو مائی سیلف، مجھے اب ٹی وی بند کرنا ہوگا، مجھے یہ سب چیزیں کرنی ہوگی، مجھے بیٹھ کے یہ سارے کام کرنے ہوں گے، تو وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو ہر لیول کے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ایک ہوتے ہیں جن کا لیول جو ہے وہ احسان کا ہے، لیکن احسان کے لیول پر جو ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بھائی دنیا سے اٹیچ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہیں، ان کے لیے تو دنیا ذریعہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا۔ تو حقاً علی المحسنین، حقاً علی المتقین والا جو ہے ان کا مقام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جو ہے رولز بتائیں کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ پرووائڈ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ پورے طریقے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچ سمجھ کے جو ہے یہ تمام چیزیں کر سکو۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ تو یہ اس پوائنٹ پر آ کر جو ہے ہمارا سلسلہ ان آیتوں کا کمپلیٹ ہوتا ہے، جہاں پہ کہ شریعت کے جو لاز ہیں ریگارڈنگ طلاق اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ سورۃ البقرہ میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب جو نیکسٹ سیکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کا، جب ہم نیکسٹ ٹائم سورۃ البقرہ اسٹارٹ کریں گے وہاں سے شروع کریں گے، اور باقی کا جو ڈسکشن آج کا ہے کیونکہ رمضان کی آمد ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ باتیں جو ہیں رمضان کی کے متعلق جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آبویسلی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں رمضان کے بارے میں۔ آج کے رمضان کے بارے میں ڈسکشن جو ہے وہ ایک دعا سے ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ یہ ہم پہلے کور کر چکے ہیں، لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ کی جو ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور آپ ایک دعا کرتے ہیں جو کافی لمبی دعا ہے، اور اس دعا کا ایک حصہ جو آپ ہے وہ یہ کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ یا اللہ آپ جو ہیں ایک جو امہ ایک بنائیے آپ مسلمانوں کی، اور ان کے اندر ایک آپ رسول بھیجیے یتلو علیہم آیاتکا، جو کہ آپ کی آیتیں جو ہیں ان کے اوپر پڑھیں، یعنی آپ ایک رسول بھیجیے اور ان رسول کا کیا رول کیا ہوگا کہ وہ آیتیں آپ کی جو ہیں وہ پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب کا علم عطا کریں اور حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو جو ہے وہ پاکیزگی عطا کریں، cleanse them of their impurities، کہ ان کو تزکیہ جو ہے وہ اس میں جو آیتیں جو پڑھائیں اور جو حکمت جو سکھائیں وہ ان سے ان کو ایک تزکیہ نصیب ہو، جو لوگ جو آڈینس ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اور بے شک آپ جو ہیں غالب ہیں اور آپ جو ہیں وہ حکیم ہیں۔ ابھی ہم نے کیا دو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھے تھے، یہی نا عزیز اور حکیم، ٹھیک ہے، انکا انت العزیز الحکیم۔ یہ جو تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں ان کے لیے دعا جو تھی کی یہ تھی، کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کا جواب جو ہے دس واز سورۃ البقرہ 129 اور 151 میں اس کا جواب جو ہے وہ آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تو ہم نے پھر بھیجا ایک رسول، تمہارے درمیان ہم نے ایک رسول بھیجا، منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو کہ پڑھتا ہے، یتلو تلاوت کرنا، علیکم تمہارے اوپر پڑھتا ہے، آیاتنا ہماری آیتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھیجا، اور وہ ہماری آیتیں جو ہیں تم پہ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں تزکیہ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، وہ تمہیں جو ہے پاکیزگی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، پیوریفائز یو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں جو ہے تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو کہ تم نہیں جانتے،
ما لم تکونوا تعلمون وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے، آپ فرام دا فیس آف اٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ سیم دعا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اسی کی قبولیت جب ہوئی، یہ دعا جو قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ ہم نے رسول کو بھیجا اور وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں اور وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں، ان دونوں چیزوں کو آپ کمپیئر کریں تو ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب دعا مانگی گئی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ آپ رسول بھیجئے جو کہ آیتیں پڑھتے ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز انکا انت العزیز الحکیم۔ جب یہ دعا کی گئی تو اس میں ایک آرڈر جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ آیتیں پڑھیں، تعلیم دیں، اور پھر اینڈ میں تھا تزکیہ۔ لیکن یہاں پر کیا آرڈر چینج ہوا کہ جب قبولیت کی اناؤنسمنٹ آئی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ دعا قبول کی، تو ہم نے رسول کو بھیجا جو کہ آیتیں، ہماری آیتیں جو ہیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں تزکیہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کیا چیز پہلے آ گئی؟ تزکیہ جو اینڈ میں تھا، جب دعا مانگی گئی تو تزکیہ جو تھا وہ اینڈ میں تھا، لیکن یہاں پر تزکیہ جو ہے آیتیں پڑھنے کے بعد جو چیز کا ذکر کیا گیا وہ کیا ذکر کیا گیا کہ یزکیکم، کہ وہ تمہیں تزکیہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ پیوریفائی کرتا ہے تم کو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب کا علم اور حکمت عطا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو جو ہے وہ کچھ علم عطا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اگر آپ اس چیز میں نوٹ کریں تو یہ چیز آپ ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہاں پہ آرڈر چینج ہو گیا ہے۔ جو تزکیہ جو اینڈ میں تھا دعا مانگتے وقت، وہ تزکیہ جو ہے وہ پہلے آ گیا۔ اور ذکر، اب آپ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ آ جائیے کہ جو قرآن میں جہاں پر جو آیت آئی ہے رمضان کے بارے میں، اور جہاں پہ رمضان کا ذکر آیا ہے، تو جو آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، مطلب ہم سوچیں گے کہ رمضان سے ہمارے دماغ میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ روزوں کا تصور آتا ہے۔ ظاہر ہے روزوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کی جو مستقل جو کیفیت ہے، جو مستقل جو کریکٹرسٹک ہے، جسے کہتے ہیں نا کچھ چیزوں کا ایسا اثر ہوتا ہے جو آپ کے اوپر مستقل رہتا ہے۔ جیسے آپ کی کچھ، آپ کو معلوم ہے کچھ آپ اینٹی الرجک میڈیکیشنز ہوتی ہیں، آپ وہ لیتے ہیں تو اینٹی الرجی تو وہ بعد میں ہوتی ہے۔ اگر اس میں نیند کی ہوتا ہے تو مستقل لگتا ہے کہ آپ نیند کی حالت میں چلے آ رہے ہیں۔ ایک نیند کی حالت، ایک کیفیت جو ہے وہ اتاری ہوتی جاتی ہے، وہ آپ نے اگر وہ دوا لے لی، اس دوا کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز، جو مستقل ایفیکٹ جو قرآن کا بتایا ہے، جو حال جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ تو انسانوں کے لیے مستقل ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس کے اندر بڑی کلیئر جو گائیڈنس موجود ہے، ہدایت موجود ہے، والفرقان، اور یہ بالکل ہر چیز کو سامنے کلیئر، جسے کہتے ہیں آپ کو ویژن عطا کرنے والی، کہ ہر چیز آپ کو، جیسے کوئی دھند ہوتی ہے نا، انسان جب ایک دھند میں آ جاتا ہے، اس کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، آپ گاڑی میں ہو، اگر لو ویزیبلٹی ہو، سامنے دھند ہو۔ ہم لوگ جب دبئی میں رہتے تھے، صبح میں اتنی بعض اوقات دھند ہوتی تھی کہ وہ آپ کھڑکی سے باہر دور دور تک کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنی فوگ ہوتی تھی، اور تو دھند میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن جب کوئی چیز جب بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، جب سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے، تو یہ انسان اپنی زندگی کی دھند میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ فرقان جو ہے نا، یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا
لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ کس مہینے کے ساتھ ایسوشیٹ کیا گیا قرآن کا؟ رمضان کے ساتھ، رمضان کے ساتھ جو ہے وہ ایسوشیٹ کیا گیا. تو ہم بولیں گے کہ بھئی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر تو ہم رکھتے ہیں روزے، ہم تو اس کو روزوں کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہیں. تو بھئی اس کی بھی آیت آپ کے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ان کو مخاطب کیا گیا اے ایمان والو جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر، عالم الغیب پر جو ہے غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جن کا جو ہے ایمان موجود ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا گیا. کتب علیکم، کتب علیکم کہ تم پر یہ چیز فرض کی گئی، کوئی چیز جو ہے تم پر فرض کی گئی. ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر جو ہے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے. کوئی چیز فرض کس لیے کی جاتی ہے؟ جب ہم اس کے بینیفٹ سے اتنے آگاہ نہیں ہوتے، تو وہ چیز ہم پر جو ہوتی ہے نا، اب یہ تو ریکوائرمنٹ ہے بھائی، یہ تو انہوں نے کہا ہے یہ تو ہم جا کے سائن کرانا پڑے گا، یہ فارم میں یہ جو ہے یہ اس کا پری ریک ہے، یہ تو ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا، یہ چیز جو ہے فرض کی گئی ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہونی چاہیے. ہر چیز کے جو ہوتا ہے، یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینے جائیں، کسی چیز کا فارم ہو آپ کو جانے کے لیے، آپ کے پاس اس کے پری ریکس ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے وہ فرض کی جاتی ہے. تو جہاں پر کتب علیکم آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ چیز تم پر جو ہے فرض کی گئی. تو عام طور پہ جو لاز آتے ہیں اس کے لیے کتبہ کا ورڈ آتا ہے کہ وہ چیز تم پر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے. کتب علیکم الصیام، روزے جو ہیں تم پر فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جسٹ لائک کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہو تقوی اختیار کر سکو. اب یہ آیت جو ہے یہ بڑی پاورفل آیت ہے، بہت اس میں گہرائی ہے. پہلی بات ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ کیا، ان کے اوپر بھی جو ہے اسی طریقے سے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمیشہ. کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر آپ یہ سوچیں کہ جو چیز جو ہے وہ فرض کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم کو ایک لیگ میں جو ہوتا ہے نا، ایک قوم میں، ایک گروپ میں شامل کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. آپ کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کا مقام رکھا، پھر دوسرے انبیاء جو ہیں ان کا جو مقام رکھا گیا، معصوم ہیں یہ لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ پرفیکٹ بندے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور جو مختلف جو کیٹیگریز ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اولیاء ہیں. یہ تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہنے والے، ہمارے لیے تو آسمانوں پہ چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، جو ہم زمین پہ ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلوزسٹ ترین بندے ہیں. ہماری حیثیت نہیں کہ ہم کسی بھی قافلے میں شامل ہو سکیں. ہماری کوئی اتنا ہمارے ایسے اعمال ہیں، نہ ہمارے ایسے اخلاق ہیں، نہ ہمارے ایسے نفوذ ہیں، اور ہمارے اپنے، ہم جسے کہتے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے مہلت، جسے کہتے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ ہم تو اٹھتے بیٹھتے جو ہے 10 طرح کی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم میں کہ
ہر بندے کو، جس شخص کو جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کا آخرت پہ ایمان ہے، جس کا غیب پر ایمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھا کے اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، اسی کارواں میں شامل ہو جاؤ، تم اسی طرح روزہ رکھو جیسے تمہارے پیغمبر نے روزہ رکھا تھا، جیسے دوسرے انبیاء نے روزہ رکھا تھا، جیسے تمام رسولوں نے روزہ رکھا تھا، جیسے تمام اولیاء روزہ رکھا کرتے تھے، تم بھی اسی جو ہے۔ تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کو یہ، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اس قابل سمجھا کہ ہم ان لوگوں میں جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جن کے بارے میں ہم ہر سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رب ہم کو ایسے لوگوں کے رستے پہ چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت موقع دے رہے ہیں کہ ہم بھی اسی لیگ میں، اسی گروپ میں جو ہیں وہ شامل ہو سکیں روزہ رکھنے کے لیے، کہ میرے نبی نے مجھے یہ طریقہ سکھایا تھا اور میں نے اس طریقے سے یہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کر سکو۔ تقوی کا جو ورڈ ہے، تتقون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بچ سکو۔ عام طور پہ وقایا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا جو روٹ ورڈ ہے وقایا، کی کسی چیز سے جو ہے بچنا، تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ سکیں، لیکن اس کا ایک ڈیپر میننگ ہے تقوی کا۔ وہ یہ ہے، فرض کریں کہ آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں، اس جنگل میں بڑے سارے سانپ ہیں اور بڑے کوئی خطرناک جانور ہیں اور بڑی ایسی چیزیں ہیں، آپ بڑے نروس ہو رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ بھئی میں اس سے نہیں گزر سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو ادھر کوئی گائیڈ ہے جو بڑا اس رستوں سے جو ہے نا وہ واقف ہے، وہ کہتا ہے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، میں ہوں تمہارے ساتھ، مجھے سارے پورے رستے کا پتہ ہے، تم چلو میرے ساتھ اور میں آپ کے گروپ کو لیڈ کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ لوگ گم نہیں ہوں گے فارسٹ میں، اور آپ کہیں پر بھی کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی، کہاں پہ کون سے جانور ہوتے ہیں میں آپ کو ان سے بچاؤں گا، تمام چیزوں سے جو ہوں، آپ کو کہاں سے جانا ہے، کس جگہ پہ کون سے جنگلی جانور بیٹھے ہیں، کس جگہ پر کون سے سانپ ہوتے ہیں، کس جگہ پر آپ جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، I will lead you through the forest، میں آپ کو جو ہوں اس جنگل سے لے کے چلوں گا اور آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کے دماغ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارا گائیڈ ہے اور یہ ہم کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلے گا۔ تو کون آپ کے ساتھ موجود ہے؟ آپ کو کس کی وجہ سے اطمینان ہوا، کس کی وجہ سے سکون ہوا؟ اس شخص کی وجہ سے جو آپ کو وہ بچا سکتا ہے۔ اب ہم اس زندگی کے جنگل میں ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہیں، طرح طرح کی وحشتیں ہیں، طرح طرح کی انگزائٹیز ہیں، کہاں پہ کیا ہو جائے، کہاں پہ کیا مشکل آ جائے، کہاں پر کون سی بری خبر مل جائے، کہاں پر کون سے گناہ میں دھس جائے، کہاں پہ کون سا دکھ دیکھنا پڑے، کہاں پر کیا مشکل ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی انسان کو۔ تو ہمیں کون چاہیے جو اس دنیا کے تمام جو نشیب و فراز ہیں اس سے واقف ہے، جو ملک اسی کو بلونگ کرتی ہے، حالات آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے وہ جانتا ہے، تمام کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، کس مرحلے پہ کس چیز سے کس وقت کس کو گزرنا ہے وہ جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ وہ ہے۔ اگر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے، اگر انسان کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے لیڈ کر رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے کافی ہے، یہ خیال اگر ہمارا گہرا ہوتا چلا جائے، جس طرح سے ہم زندگی کے سفر سے گزر رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی آسان نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہماری وحشتیں دور نہیں ہو جائیں گی؟ کیا ہماری انگزائٹیز کم نہیں ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ روزے جب رکھتے ہو لعلکم تتقون، کہ تم بچ سکو، کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ جو تم کو بچانے والا ہے، وہ تمہارا گائیڈ جو ہے وہ تمہیں ہر وقت، اگر تمہارے دل میں اس کی محبت اجاگر ہو جائے، اس کو تم جان جاؤ، اس کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جائے، تو تم تمام اس زندگی کے جنگل سے جو ہے گزر جاؤ گے۔ پھر کیا خبر، جس کا رب اس کا سب، اس کو کیا فکر، اس کو کیا پرواہ۔
وہ تو طوفان میں بھی انسان جو ہے وہ سکون سے ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کا رب اس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ دنیا کی تمام تر رنگینیوں میں اور عیاشیوں میں بھی انسان کی جو ہے وحشت جو ہے وہ نہیں جاتی، کیونکہ انسان ہر وقت ایک دل کے اندر انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا چیز ہو جائے۔ تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہاری وہ اویئرنس، وہ کانشیسنس، وہ احساس، وہ سکون، وہ ثابت قدمی تم کو نصیب ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا تو تم کو اس ساتھ کی اتنی پرواہ ہوگی، اس محبت کی اتنی پرواہ ہوگی کہ تم اپنا دامن ہر اس ایگزٹ سے جو ہے بچاتے ہوئے چلو گے کہ کوئی چیز مجھے اپنے رب سے دور نہ کر دے، ہر چیز میں، ہر قدم پہ قدم و قدم میں اپنے رب کے ساتھ رہوں، اور میرے قدم جو ہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں کہ میرا رب کا ساتھ جو ہے وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ تو یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ یہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اب تو یہ جو آیتیں تھیں، تو لیکن رمضان میں یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم پہ جو ہیں وہ روزے جو ہیں وہ تم پر جو ہیں وہ فرض کیے گئے۔ تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کی اگزامپل جو ہے یہ ایک، جس طرح سے ایک پاکیزہ بارش ہوتی ہے آسمانوں سے، اور جسے کہتے ہیں پیور واٹر جو آسمان سے جو آتا ہے، رین واٹر جو آتا ہے، اسی طرح سے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بارہ ہیں، کہ یہ بارش کی طرح جو ہیں یہ نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ اگر یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اصل میں تو یہ قرآن کو ریسیو کرنے کا مہینہ ہے، لیکن جس طریقے سے بارش کے قطرے جو ہوتے ہیں جب بنجر زمین پہ گرتے ہیں، جب سخت زمین پہ گزرتے ہیں، تو کچھ زمین کا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں اگتا، کوئی ہریالی نہیں آتی، کچھ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جسے کہیں کہ یہ بارش جو ہے یہاں پر ہوئی تھی، وہ زمین ویسی کی ویسی جو ہے وہ بنجر رہتی ہے، ویسی کی ویسی برباد رہتی ہے۔ لیکن جو زمین نرم ہو چکی ہوتی ہے، جو زمین جو ہوتی ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اس پانی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، وہ بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہریالی پھر نمودار ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جنگل کے جنگل لہرا اٹھتے ہیں، اور پورا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل جنگل میں منگل ہو گیا، کہ کہاں ابھی تو کوئی پتے نہیں تھے، اور پورا دیکھتے دیکھتے جو ہے پورا کا پورا جو ہے جنگل جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو آپ یہاں پر جو میں نے جو ذکر جو کیا اس دعا کا، اور اس میں جو میں نے بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کی آیتوں کا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ تزکیہ کا ذکر کیا، تزکیہ کا ذکر کیا کہ اس زمین کو، دل کی زمین کو اس طرح سے پریپیئر کرنا کہ وہ جب بارش کے قطرے جو ہیں اس زمین کے اوپر گریں تو وہ تیار ہو، وہ اتنی نرم ہو، اتنی ترسی ہوئی ہو، اتنی اس کو چاہت ہو ان قطروں کی کہ وہ ان کو ایبزارب کر سکے، اور اس نرم زمین سے پھر وہ ہریالی جو ہے وہ کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے تزکیہ کا ورڈ جو ہے وہ پہلے آیا، تزکیہ کا ورڈ جو ہے وہ پہلے آیا۔ اور کسی چیز کو آپ کو جب پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، مثلاً فار ایگزامپل آپ اپنی اسکن کا کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے کسی بھی آپ جاتے ہیں، کوئی پارلر میں جاتے ہیں، اسٹیٹیشین کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پہلے آپ کی اسکن پہ کوئی میک اپ کوئی آپ کے اپلائی نہیں کرتا ہے، پہلے وہ کہے گا کہ پوری اسکن کو آپ کی کلین ہونا چاہیے، تمام آپ کے پورز جو ہیں وہ پہلے صاف ہوں گے، تبھی آپ کی اسکن جو ہے وہ اندر سے گلو کرے گی۔ تو وہ آپ کو وہ سب چیزوں کو نکالنا پڑے گا کہ جو کلاگ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دل جو ہے، انسان کا جو ہے تزکیہ نفس کی جو ضرورت ہے، کہ تزکیہ کے 3 سٹیجز ہیں۔ تزکیہ کے 3 سٹیجز کیا ہیں؟ ایک پہلا سٹیج جو ہے تخلیہ کے، مطلب آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ آپ کسی گلاس میں پانی اسی وقت ہی ڈالیں گے نا جب گلاس خالی ہوگا، گلاس پہلے سے بھرا ہوگا تو اس میں آپ کیسے پانی ڈالیں گے؟ تو اپنے آپ کو جو ایمٹی آؤٹ کرنے کا پروسیس جو ہے، اپنے آپ کو خالی کرنے کا جو پروسیس ہے،
پہلے وہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد تہلیہ، اس کے بعد اس چیز کو آپ ڈیکوریٹ کریں گے، اس چیز کو آپ سجائیں گے، اس چیز کو آپ جو ہے پھر آپ نے جب پوری اسکن کو کلیئر کر دیا، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی میک اپ کر سکتے ہیں. جب آپ نے گھر کو پہلے صاف کر دیا، اس کے بعد آپ اس گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ گھر میں کچرا پڑا اور اس کے بعد آپ کوئی بھی سجا لیں تو وہ سجاوٹ کسی بے معنی ہے، کیونکہ نظر جو ہے سب سے پہلے تو گند کے اوپر ہی جائے گی کہ گھر تو گندا پڑا ہوا ہے، اوپر سے سجانے سے کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیسک چیز یہ ہے کہ اس چیز کو بالکل کلین آؤٹ کرنا، پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر لاسٹ سٹیج جو ہے وہ تزکیہ کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں تجلیہ، کہ اس پہ پھر تجلی ہوتی ہے. جو چیز انسان پھر اپنے اندر سے تمام اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو نکالتا ہے، اس کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے جو ہے انسان کے اندر وہ ایک اس کے اندر قرآن ریسیو کرنے کے لیے، اس کو قرآن کی آیتوں کا نور کے لیے جو اپنے آپ کو جب وہ پریپ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو جب وہ ریسیو کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے آراستہ کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نور نازل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نور علی نور. یہ نور کے اوپر پھر نور ہے. تو یہ جو پروسیس ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جب ہم کھانے پینے سے اور جب دوسری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو رحمان ہے اور رحیم ہے. وہ کوئی انسان کو کوئی اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے آگے سے پلیٹ دور کر رہے ہیں دن کے کہ ہم کھانا نہ کھائیں اور پانی نہ پئیں یا دوسری جو انٹیمیسی سے اجتناب کریں یا دوسری چیزیں یہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیزوں سے تم ہٹ کر اپنے آپ کو جو ہے روزے کے جس طرح سے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں کہ پہلا لیول یہ ہے، دوسرا لیول یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنی زبان کو برائیوں سے جو ہے وہ دور کرو. اگر ہم جو جو چیزوں سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہمیں اس کا ساتھ چاہیے، ہمیں اپنے رب کی محبت چاہیے، ان چیزوں کو ہم اپنے آپ سے ہٹائیں، تو پھر ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتیں اس طرح سے ہمارے دلوں پر گرتی ہیں جیسے بارش کے قطرے جو ہیں وہ بنجر زمین کے اوپر گرتے ہیں، اور پھر بنجر زمین پہ نہیں، مطلب نرم زمین کے اوپر گرتے ہیں. اور جو ہمارا دل جو پہلے بنجر سخت ہو چکا ہوتا ہے، جب نرم ہوتا ہے، جب وہ ریسیو کرنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو وہ سکون، وہ خوشی، وہ محبت نصیب ہوتی ہے کہ اس رمضان کے بعد جو ہے پھر ہمیں وہ عید نصیب ہوتی ہے. عید کا جو ہے وہ وقت آتا ہے کہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. تو بہرحال تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ انسان کے لیے بڑا ریفلیکشن کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو خالی کرنے کا مہینہ ہے، اور قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے، تاکہ وہ جو روح کی جو تشنگی ہے، جو روح کی جو بے چینی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ کے لیے انسان تڑپ رہا ہے، جو وہ چیزیں جو ہیں انسان کو نصیب ہو سکیں. تو بہرحال تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن عطیلہ ان کی ایک حکم ہے کہ created things in essence are darkness only illuminated by manifestation of Allah in them. So whoever sees created things and sees him not in them or with them or before them or after them is need of light, and the sun of divine knowledge are screened from him by the clouds of physical reality. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا کے اندر جو ہے ہم مست ہیں، اور دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر کھانا پینا فلانا، آئی ایم سچ اے فوڈی، یہ ریسٹورینٹ یہاں پر ہے، آپ اس جگہ ویکیشن پر جائیں، آپ یہ گھر خریدیں، آپ اس طرح کا گھر لیں، یہ تمام کی تمام جو دنیا جو ہوتی ہے یہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہے. لیکن جو اسکالرز ہیں جیسے ابن عطیلہ ہیں، انہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام دنیا حرام نہیں کی گئی ہے، حرام نہیں کی گئی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں، انسان کے لیے ہی ہیں. لیکن جس طریقے سے کسی جگہ پر آپ موجود ہیں اور وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے نا. کوئی چیز کی آپ کو کوئی نہ سمجھ آتی ہے نہ کچھ آتی ہے، آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں اور آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن جب لائٹ ہوتی ہے، جب نور ہوتا ہے، تو ہر چیز کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو
تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کے تمام جھمیلے اور دنیا کی تمام مصروفیات اور دنیا کا کھانا پہنا، یہ جو تمام جو متاع ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ان ہر چیز میں اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم اکنالج نہیں کرتے، تو یہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے یہ ایک ڈارکنیس ہے، اور جب شکر کی جو ایلومینیشن ہوتی ہے اور جو شکر کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے، وہ اس کی جو اصل حقیقت ہے، جسے کہتے ہیں نا اب یہ چیز بات جو ہے اپنی منزل تک پہنچ گئی. تو کریٹڈ تھنگز ان ایسنس آر ڈارکنیس، ادروائز یہ دنیا جو ہے یہ ڈارکنیس ہے. لیکن جب اپنے رب کو انسان ہر چیز میں دیکھتا ہے تو یہ جب کوئی چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوک لگتی ہے انسان کو، پیاس لگتی ہے انسان کو، جب اس کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہم ایک اس میں زومبی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی چیز کی کوئی وقت نہیں، احساس نہیں. لیکن جب انسان کی جب بھوک اجاگر ہوتی ہے، جب انسان کو احساس ہوتا ہے، اپنے فقر کا احساس ہوتا ہے، جب وہ ٹھنڈا پانی گرمی میں جب روزہ انسان کا وہ کھولتا ہے اور وہ ٹھنڈا وہ پانی پیتا ہے، یا وہ ایک کھانے کا لقمہ یا پھر ایک کھجور جو کھاتا ہے، اس کی جو سویٹنس ہوتی ہے جو انسان کو، تو پھر انسان اس چیز میں جو ہے نا اپنے رب کو دیکھتا ہے، اپنے رب کو دیکھتا ہے کہ کیا میرے رب نے جو ہے مجھے میرے لیے کیا نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں. اس چیز میں، ہر دنیا کی چیز میں اپنے رب کو جو ہے وہ پہچاننے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ روزہ جو ہے. اور ہر چیز کے اندر ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے، اس کے بعد، اور پھر اپنے جو جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوائن نالج کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، کتاب یہ جو علم کا ایک جو ہے خزانہ جو ہے کھل جاتا ہے آپ کے اوپر. تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ یہ نہیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ہر چیز انسان کے لیے ہے، اتنے خوبصورت ذائقے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، ہر چیز کی رنگ، خوشبو، ذائقہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک آپ پتی توڑیں دھنیے کی، کری پتہ کا ایک ایک پتی آپ توڑیں، ایک بیزل کی آپ پتی توڑیں، اور آپ ان کی مختلف جو خوشبوئیں ہوتی ہیں ان کو آپ سونگھیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ میرے رب نے ہر ایک میں کیا خوبصورت، ایک پتے کے اندر اتنا ذائقہ، اتنی خوشبو، اتنی محبت ڈالی ہے ایک ایک پتے کے اندر. مطلب کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیا مطلب کیا خوشبو ہوتی ہے کہ آپ کی معطر ہو جاتی ہے کہ پوری کی پوری آپ ایک کری پتے کو سونگیں، یا آپ کوئی ایک چھوٹی سی چیز کو، کوئی ایک پھول کو آپ سونگ کے دیکھیں، کیا خوشبو ہی خوشبو ہے. کیا میرے رب کی کیا ایستھیٹکس، لائک آپ کیا آپ ہم اللہ کی کیا حق ادا کریں گے. ہم تو ایک پتے کی خوشبو کا بھی جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ نور بن جاتی ہیں آپ کے لیے. یہ کھانا پینا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نور بن جاتی ہیں جب ان کی حقیقت ہم پر آشکارا ہوتی ہے، جب ہم اپنے رب کو ان تمام چیزوں میں پہچانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ روزے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے سے دور کر رہا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کر رہا ہے. کھانے کی تو انجوائمنٹ اور زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بڑھ گئی، کھانے کی انجوائمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی. یہ اس طرح ہے کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کسی سے بہت زیادہ شدید محبت کرتے ہوں، اور جیسے میری نانی، میں اپنی زندگی کی اگزامپل دیتی ہوں، میری نانی تھی، ان کے ہاتھ میں جو ذائقہ تھا، جو تھی وہ ان کی ایک محبت تھی. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ جب وہ چلی گئیں اور پھر اس کے بعد کوئی چیز وہ تھی تو وہ لگتا تھا کہ چیزوں سے مزہ چلا گیا، کہ وہ ایک جو تھا نا جو ان کی جو محبت تھی وہ گم گئی، وہ چلی گئی. تو وہ چیزوں کا جو ہے نا وہ مزہ نہیں رہا. وہی چیز، وہی نانی ہماری لے کر آتی تھیں یا ہمیں کوئی چیز دیتی تھی تو وہ اتنی خوبصورت لگتی تھی، اور بعد میں اس چیز کا جو ہے وہ مزہ نہیں رہا، وہ چیز نہیں رہی
کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ہے اس چیز کو کھا بھی رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ایسے حلق سے اتری، وہ ایک جو محبت تھی، جو نور تھا، جو ان کی ایک محبت کا، وہ رخصت ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑی محبت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، سب سے جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو ہمیں عطا کیا ہے۔ سب سے بڑی محبت کرنے والی ذات تو خدا کی ہے، اور اس سے جڑنا ہے، اور اس کی محبت تو یہ جو ہے مہینہ جو ہے یہ ہر اللہ کی محبت اجاگر کرنے کا ہے، ذرے ذرے میں کھانے کے ہر اس میں اللہ کی محبت کو اجاگر کرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا ہے، اور اپنی روح کو جو ہے وہ غذا دینی ہے جس کی اس کو ہمیشہ سے طلب ہے، اور وہ ہے قرآن، وہ قرآن ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم اپنا ڈسکشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں آج کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مبارک بابرکت رحمتوں والا مہینہ، خوشیوں والا مہینہ، خوشخبری والا مہینہ یہ ہمارے لیے بنائے، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ہمارے لیے ذریعہ ہو، قدم قدم پہ ہر ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب نصیب ہو، اور قرآن کا نور، قرآن کی ہدایت، قرآن کی شفا، قرآن کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بارشوں کی طرح ایسے ہم پر نازل کریں کہ اس کے بعد کوئی تشنگی کبھی باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔